إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب قال الله تعالى تبارك وتعالى في مقام آخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا عبادي كلكم ضال ستهديني فأهدكم رواہ مسلم۔
صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ انگنت لا تعالی درود و سلام پیغمبر اسلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات عالی کے لیے۔ سامعین و سامعات، دنیا میں رہتے ہوئے انسان کی بیش بہا ضروریات ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ روٹی، کپڑا، مکان، سواری، صحت، تندرستی، نیند، کھانا، یہ سب انسان کی ضروریات ہیں۔ لیکن ان سب سے اہم اور سب سے ضروری جو چیز ہے انسان کی زندگی میں، جو ایک بلند پایہ مقام رکھتی ہے، وہ ربانی رشد و ہدایت ہے۔ وہ چیز جو اللہ رب العزت کی طرف سے کسی انسان کو صراط مستقیم کا مل جانا، کسی انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا نصیب ہو جانا، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہ اہل ایمان کے لیے رشد و ہدایت اتنی ضروری اور اہم ہے کہ اہل ایمان جو ہیں وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس سے غفلت برتنے کو تیار نہیں ہے، اور ایمان والے اس کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے یہ ہے بھی بہت ضروری کہ اگر ایک مسلم کو اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرنا بھی پڑے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اور اپنے مال کی پرواہ کیے بغیر اس رشد و ہدایت کو حاصل کر لے گا۔ اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا جان جا رہی ہے، میرا مال ختم ہو رہا ہے۔ اس کو اس بات کی طمع اور لالچ ہے کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت نصیب ہو اور میں ایک خوش نصیب انسان بن جاؤں۔ یہ جو رشد و ہدایت ہے، آج تو ہر طرف الہادیت کا زمانہ ہے، ہر طرف مادیت ہے، ہر طرف شخصیت پرستی کا زمانہ چل رہا ہے، دور دورہ ہے۔ تو انسان کو، اہل ایمان کو اس بات کو خاطر خواہ رکھنا چاہیے کہ اپنے توحید کی ٹھوکر سے اس شخصیت پرستی کو، اس مادیت کے زمانہ کو ٹھوکر لگا کر اس کو توڑ دینا چاہیے، کیونکہ اس کو یہ بتانا چاہیے کہ میں اگر رشد و ہدایت کا متلاشی ہوں تو صرف دعووں میں ہی نہیں بلکہ میں حقیقتاً ایک لازمی طور پر رب العزت کی طرف سے جو رشد و ہدایت ہے میں اس کا متلاشی ہوں۔ اور یہ جو ہدایت ہوتی ہے اس کا تعلق براہ راست رب تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ یہ کوئی عام اور معمولی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان یہ سمجھے
کہ مجھے یہاں سے نہیں ملی میں وہاں سے لے لوں گا، مجھے اس شہر سے نہیں ملی میں دوسرے شہر سے لے لوں گا، میری یہاں بات نہیں بنی تو میں کہیں اور بنا لوں گا، یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی مرکز اور ایک ہی منبع ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات۔ یہ ہدایت جو ملتی ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعل، میں جس کو چاہتا ہوں میں گمراہ کر دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، میں اس کو سیدھے راستے کی طرف چلا دیتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت نے یہ انسان کو یہ بات بتلائی ہے کہ یہ جو رشد و ہدایت ہے یہ صرف اور صرف رب تعالیٰ کا کام ہے اور کسی کا یہ کام نہیں، جیسا کہ دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی طرف کہا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، کہ اگر اللہ چاہتے تو تم کو ایک امت پیدا کر سکتے تھے، اگر اللہ رب العزت چاہتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو تم کو ایک امت ایک گروہ بنا کر پیدا کر سکتے تھے، مسلمان ہی بنا کر پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت جس کو چاہتے ہیں وہ گمراہ کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ یہ رب تعالیٰ کا کام ہے اور کسی کا نہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنا سب سے بڑا کرشمہ دکھایا، یہ بات کہی ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتے تو تم کو ایک بناتے، نہ کافر کی ضرورت تھی، نہ فاسق کی ضرورت تھی، نہ ظالم کی ضرورت، لیکن وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ اللہ جس کو چاہتے وہ راہ ہدایت عطا کرتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں مالک کائنات اس کو گمراہ کرتے ہیں، اس کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، کسی اور کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں، یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ انبیاء علیہم السلام کی ہستیاں سب سے بزرگ ترین ہستیاں، انبیاء علیہم السلام کی شخصیات اللہ رب العزت کے بعد سب سے بزرگ و برتر ہستیاں، لیکن اس ہدایت کا رب العزت نے معیار اتنا بلند رکھا ہے، اللہ رب العزت نے ہدایت کا قانون اتنا سخت بنایا ہے کہ اس کے اندر انبیاء کو بھی اجازت نہیں کہ آپ کسی کو ہدایت دیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، سورۃ قصص کی آیت ہے کہ رب العزت نے اس میں فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اس میں براہ راست رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، کہا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں آپ کی جتنی مرضی بڑی خواہش، من احببتا محبوب کا لفظ ہے کہ آپ جتنا مرضی پسند کریں، آپ کی دلی خواہش ہو کہ اس انسان کو ہدایت مل جائے، لا تہدی، اس کو ہدایت نہیں ملتی جس کو میں نہیں چاہتا، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوتی۔ اور دوسرا مقام قرآن مجید کا سورہ بقرہ ہے جس میں رب العزت نے رسول اللہ علیہ السلام کو کہا ہے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ہو، لیس علیک ھداھم،
آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت دینے کا اگر کسی کے پاس اختیار ہے تو وہ رب العزت کے پاس ہے۔ اور تیسرا مقام ہے قرآن کا سورہ نحل ہے، رب العزت نے فرمایا ان تحرص علی ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان تحرص علی ہداہم، آپ بہت زیادہ حریص ہیں، آپ کو بہت زیادہ طمع اس بات کی، خواہش ہے اس بات کی کہ یہ جو قوم ہے یہ مسلمان ہو جائے، ایمان والی ہو جائے۔ فرمایا ان تحرص علی ہداہم، آپ کی خواہش پر ایسا ہرگز نہیں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرٍ، کہ اللہ جس کو راستے سے بھٹکا دیتے ہیں پھر وہ راہ راست پر نہیں آتا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرٍ، اس انسان کے لیے پھر کوئی مددگار بھی نہیں، اس کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس کی آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں، اس کی کانوں پر پردے آ جاتے ہیں، اس کے دل غلاف میں لپٹ جاتا ہے، پھر حق کو سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا، رب العزت اس کو پھر راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ سامعین کرام، جو میں نے پہلی آیت پڑھی، اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کے مطابق یہ جو آیت ہے یہ رسول اللہ علیہ السلام پر اس کا نزول تب ہوا کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس کھڑے اور اپنے چچا کا آخری وقت ہے، اور چچا کو رسول اللہ علیہ السلام اس بات کی تلقین کرتے ہیں کہ چچا آخری وقت ہی میری رسالت کا اقرار کر لیجئے، اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کر لیجئے۔ لیکن چچا نے اپنے آباء و اجداد کے دین ہی کو اولین ترجیح جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، حسرت بری نگاہوں کے ساتھ چچا کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں چچا آخری وقت یہ کلمہ پڑھے، توحید کا اقرار کرے، میری رسالت کا اقرار کرے۔ لیکن چچا نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو ترجیح دی۔ رسول اللہ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسوں کا آنا ہوا تو جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آتے ہیں کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اگر انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں یہ بات ہوتی، اگر ان کی مشیت میں یہ بات ہوتی کہ وہ کسی کو ہدایت یافتہ بنا سکے تو حضرات جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا کبھی غرق نہ ہوتا۔ جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا اور جناب نوح علیہ السلام کی زوجہ جو منکوحہ اور نکاح میں ہے، وہ کبھی بھی آپ سے راہ فرار اختیار نہ کرتی اور کبھی بھی نبوت کا انکار نہ کرتی، کیونکہ وہ نبی کی زوجہ تھی اور نبی کے نکاح میں تھی۔ لیکن رب تعالیٰ نے ہم آنے والوں کے لیے یہ عبرت کا نشان بنایا، اور پھر جناب لوط علیہ السلام کی بیوی بھی اگر انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہوتا تو کبھی بھی وہ نبوت سے روگردانہ ہوتے۔ اور دیکھا جائے تو ابو الانبیاء جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی نبوت کا انکار نہ کرتے۔ اگر ان سارے سلسلوں کو دیکھا جائے کہ انبیاء علیہ السلام نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنے سو سال اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پاس رہنے والوں کو تبلیغ کی ہے، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ 80 بندے ایمان لے کر آ رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس بات کو سمجھایا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ ہدایت کا سبب اور ہدایت اختیار کرنا، ہدایت دینا یہ رب العالمین کا کام ہے۔ اسباب دنیا میں بہت موجود ہیں، اسباب کو تو اختیار کیا جا سکتا ہے، اسباب کا انکار نہیں ہے، لیکن ہدایت کا ملنا صرف رب العالمین کی طرف سے ہے اور کہیں سے نہیں ہے۔
اور یہاں پر ایک اشکال کو میں دور کرتا جاؤں جو کافی احباب کے ذہنوں میں آتا ہے اور سوال بھی ہوتا ہے کہ اگر ہدایت دینا رب العالمین کا کام ہے اور راستے سے بھٹکانا جو ہے رب العزت کی طرف سے ہے، تو پھر اس میں انسانوں کا کیا قصور ہے؟ کہ کوئی کافر ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی ظالم ہے، کوئی زانی ہے، کوئی چور ہے، کوئی جھوٹا ہے، کوئی کچھ ہے، اس میں انسانوں کا کیا قصور ہے؟ انسان اس میں کیوں پھر ملزم ٹھہرائے جائیں گے؟ انسان پھر کیوں اس میں قصوروار ٹھہرائے جائیں گے؟ کل قیامت کے دن انسان پھر کیوں یا لیتنی کہے گا؟ کیوں انسان پھر پچھتائے گا؟ اپنا نامہ اعمال لینے سے اور دیکھنے سے گھبرائے گا؟ تو حضرات یہ مسئلہ تقدیر کا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث کرنے سے منع کیا، لیکن ایک تھوڑی سی بات کر کے میں سمجھا دیتا ہوں، جس میں اہل سنت والجماعت کے کبار علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے مراد وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء ہوں، وہ علماء جو تعصب سے پاک، انہوں نے اس بات کی یہ تفسیر کی ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں دو ارادے ہیں، ایک ارادہ کونیہ ہوتا ہے اور دوسرا ارادہ شرعیہ ہوتا ہے۔ ارادہ کونیہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں، کن ہو جا فیکون، بس ہو جاتا ہے، یہ ہے ارادہ کونیہ۔ جو رب العزت کی مشیت ہے، رب العزت کا 100% فیصلہ ہے، اس کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں۔ اور ارادہ شرعیہ یہ علماء نے اپنی طرف سے نہیں مانا کیا، بلکہ علماء نے قرآن سے اس کے دلائل اکٹھے کیے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ علماء نے اس کو لکھا ہے کہ ارادہ شرعیہ وہ ہوتا ہے جس میں رب العزت کی ارادہ شامل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بندوں کو، انسانوں کو اس بات کا رضامندی انسانوں کو دی ہے کہ وہ جو کرنا چاہے اس میں کر لے۔ انسان حلال بھی سمجھتا ہے، حرام بھی سمجھتا ہے، انسان سچ بھی جانتا ہے، جھوٹ بھی جانتا ہے، انسان کو پتہ ہے رشوت لینا گناہ ہے یا ثواب ہے، انسان کو پتہ ہے زنا کتنا بڑا گناہ ہے، سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے اس کو ہر قسم کا راستہ دکھا دیا ہے، اس کو ہم نے دین والا راستہ بھی بتایا، اس کو جنت کی طرف جانے والا راستہ بتایا، اس کو ہم نے جہنم کی طرف جانے والا بتایا، اس کو یہ بتایا کہ اس کے کرنے میں تیرا یہ فائدہ ہے، اس کو کرنے میں یہ تیرا نقصان ہے۔ اگر یہ حرام کام کرے گا تو نبی کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اگر حلال کام کرے گا تو نبی کی شفاعت نصیب ہوگی، نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب ہوگا۔ اس کو سب کچھ بتایا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کون سے راستے پہ چلے گا، یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر چھوڑا ہے۔ دوسرا مقام قرآن مجید کا کہ اللہ یرضیٰ لعبادی، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے کفر کو پسند نہیں کرتے، کہ اس کا بندہ جو اس کا تابع فرما بردار رہے لیکن اس کے ساتھ کفر نہ کرے۔ اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے۔ لیکن حضرات آج ہمارے ذہنوں میں صرف ایک یہ بات بنا کر ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات انتہائی غلط ہے، کیونکہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ فاسق کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتے، اللہ اس بندے کو ہدایت نہیں دیتے جو ہدایت کی طرف آنا نہیں چاہتا۔ دوسرا مقام قرآن کا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، فرمایا اس انسان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے جو بندہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جو ہدایت کو لینا چاہتا ہے، صحیح راستے کی طرف آنا چاہتا ہے، اس انسان کو اللہ صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ جس بندے کی طلب ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں، جس بندے کی خواہش ہے کہ مجھے سیدھا راستہ مل جائے، جس بندے کی یہ تمنا ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اس راستے کی طرف چلوں۔ دوسرا مقام ایک اور قرآن مجید کا فرمایا والذین
جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اگر من یشاء کا ترجمہ سمجھنا چاہتے ہیں تو فرمایا اس آیت سے انسان کو واضح طور پر سمجھ آتا ہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ من یشاء کا مطلب یہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جاہدو جس نے کوشش کی ہے، جو اس بات کی طرف لگا ہوا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، میں نے سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے، میں نے حرام سے بچنا ہے، میں نے حلال کھانا ہے، میں نے غیبت کو چھوڑنا ہے، میں نے چغلی کو چھوڑنا ہے، میں نے وہ تمام کام جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے مجھے شرمندہ کریں گے، وہ تمام کام جو رسول اللہ علیہ السلام کل قیامت کے دن کہیں گے فَسُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بَعْدِي، وہ تمام کام جن کو دیکھ کر رسول اللہ علیہ السلام کے ہاتھوں سے جام کوثر نہیں ملے گا، وہ تمام کام جن کو دیکھ کر میں اپنا نامہ اعمال نہیں لے سکتا، ان سے انحراف کرتا ہے، ان سے بچتا ہے۔ فرمایا یہ ہے من یشاء کا مطلب یہ ہے، من یشاء کا مطلب وہ نہیں ہے جو میں نے اور آپ نے سمجھ لیا ہے کہ اللہ جس کو چاہے پھر اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، جو بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں صراط مستقیم پر چلوں، سیدھے راستے کی طرف چلوں، میں ایک جنت کے منزل پر چلوں، فرمایا فینا لنہدینہم، البتہ ہم ضرور اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، صراط مستقیم دکھاتے ہیں، جنت کے راستے پر گامزن کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت نیکی کو ضائع نہیں کرتے۔ ایک اور مقام قرآن مجید کا فرمایا ان اللہ لا یظلم، اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے کہ انسان دنیا میں نیکی کرتا رہے اور اللہ رب العزت اس کو اکراہ کے ساتھ، جبر کے ساتھ، زبردستی اس کی نیکیوں کو ختم کر کے اور اس کو پھر راہ ہدایت سے بھٹکا کر، اس کو راہ ہدایت سے فرار کروا کر اس کو گمراہ کر دے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ رب العزت نے دنیاوی اختیارات کے اندر انسان کو اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن یہ یاد رکھے کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء یہدی الیہ من ینیب، جس کو اللہ چاہتے ہیں، جو اللہ کے راستے کی طرف چلنا چاہتا ہے، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو راہ ہدایت عطا کرتے ہیں۔ حضرات آج ہم نے بھی اس بات کے اوپر غور کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے کہ آج ہم نے صرف ایک نہیں 20 گناہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ میرے لکھا ہی اللہ نے ایسے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں نے چوری کرنا حضرات یہ ہرگز نہیں لکھا، یہ آپ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ ہم نے خود بنایا ہوا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے نصوص سے یہ بات ہمیں واضح سمجھ آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دوسرا عقیدہ جو ہے علماء نے پیش کیا ہے، اس کے پیش نظر ہم اس کے مکلف ہیں اور اس کا بھرپور جواب دیں گے جب قیامت کے دن ہمیں ہمارے ہاتھوں میں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ حضرات یہ ایسے نہیں ہے، رب العزت ظالم نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، یہ وہی ظلم ہے جو آج ہم اپنے ساتھ خود کر رہے ہیں۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ آج ہم خود کر رہے ہیں اور کل قیامت کے دن ہم خود اس کے اوپر شرمندہ ہوں گے اور خود رہیں گے کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں صراط مستقیم کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ ہدایت کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز اس جمعہ کا دوسرا حصہ کہ وہ کون سے ایسے اسباب ہیں کہ جن کو دنیا میں اختیار کرنے کے ساتھ انشاءاللہ العزیز انسان راہ ہدایت کی طرف آنا شروع ہوتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ 10 سے 12 اسباب انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔